الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين يسر. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دین آسان ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کو تنگی میں ڈال دوں، بلکہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دین اسلام دین فطرت ہے. اللہ جل شانہ جو انسان کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکام، جو نظام، جو عبادات، جو شریعت کے اصول لازم فرمائے ہیں، مرتب فرمائے ہیں، ان میں اس بات کو ہر قدم پر اور ہر معاملے میں ملحوظ رکھا گیا کہ انسان کی طاقت، وسعت، حیثیت کے اعتبار سے اس پر حکم لازم کیا جائے. جہاں معمولی سی انسان کے لیے تنگی، ایسی تکلیف کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہے پیدا ہوئی، اللہ کریم نے اپنا حکم بدل کر انسان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا اور اس کو اجازت دے دی. سردی کے موسم میں بعض عبادات کی ادائیگی میں، احکام کی ادائیگی میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے سردی کے موسم میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے آسانی والے احکام عطا فرما دیے. دیکھیے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا مشکل، تو شریعت میں اجازت ہے کہ پانی کو گرم کر لیا جائے اور گرم پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے. اس میں ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. دوسری بات، غسل کے بعد، وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، اس سے اعضاء کو خشک کر لیا کرتے تھے. تو بالکل درست ہے. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر پانی کم ہو یا پانی ٹھنڈا ہے اور اسی سے وضو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ایک دفعہ اعضاء کو دھو لیا جائے اور اس کو مل لیا جائے. پانی ایک دفعہ ڈال کے اس کو ملا جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، تو یہ بھی اجازت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا. اسی طرح سردی کے موسم میں اللہ جل شانہ نے مسلمان کے لیے بڑی سہولت یہ عطا فرما دی کہ موزے پہن سکتے ہیں. موزے پہن کر اس کے اوپر صرف مسح کر لیا جائے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اور موزوں پر مسح بھی پھر پورے ایک دن کے لیے، یعنی ایک دفعہ وضو کر کے موزے پہنے تو پھر 24 گھنٹے تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. جب بھی وضو کی ضرورت ہو، باقی اعضاء کو دھو لیا جائے، پاؤں پر موزوں پر مسح کر لیا جائے. مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک اس کی اجازت دی گئی. چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز، وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے اور اپنی طبیعت اور حالت ایسی ہے کہ اگر پانی استعمال کیا غسل کے لیے یا وضو کے لیے تو بیمار ہو جائیں گے، یا پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی. اب شریعت میں مزید آسانی یہ کر دی گئی کہ پانی استعمال نہ کیا جائے بلکہ تیمم کر لیا جائے. بیماری شروع ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھنے کا، دونوں صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے. غسل کی حاجت ہو تب بھی تیمم جائز ہے، وضو کی ضرورت ہو تب بھی تیمم جائز ہے. اور اس تیمم سے جو پاکی حاصل ہوگی وہ اس درجے کی ہے جیسے غسل کرنے سے اور وضو کرنے سے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے
کہ ایک صحابی نے تیمم کر کے دوسرے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، یعنی تیمم کرنے والا امام بھی بن سکتا ہے، کامل پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے خاص طور پر انعام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے صرف اس امت کو اجازت ملی ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، ایک چہرے پر پھیر لیں، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں، اپنے دونوں بازوؤں پر پھیر لیں، پاکی حاصل ہو گئی۔ بہرحال ایک سہولت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ہیٹر، گیس کا، بجلی وغیرہ کا ہیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہیٹر بہتر تو یہ ہے کہ سامنے نہ رکھا جائے، دائیں بائیں پیچھے لگا لیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو آگے بھی رکھ سکتے ہیں، آگے بھی لگا سکتے ہیں۔ سامنے ہیٹر ہو تب بھی نماز بالکل درست ہے، اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہیٹر سامنے رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سیکھا جائے۔ جب سیکھ لیا جاتا ہے تو پھر دین کی سہولتیں، آسانیاں معلوم ہو جاتی ہیں، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ سیکھا جائے تو انسان خود بھی مشکل میں رہتا ہے، اوروں کو بھی مشکل میں مبتلا کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس دین کو مشکل سمجھ کر دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔